بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ محترم حضرات، آج جو امام صاحب نے ہمارے سامنے خطبہ پیش کیا ہے اس خطبے کا موضوع ہے اسلامی رشتے اور بھائی چارہ۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر جو بے انتہا نعمتوں میں سے بڑی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ نعمت جو ہے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سب مسلمان کو بھائی بنایا ہے، اور مسلمانوں کا آپسی رشتہ جو ہے وہ بھائیوں والا رشتہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس رشتے کو جو ہے بتاتے ہیں، اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمانوں کا آپسی جو رشتہ اور آپسی جو تعلق ہے وہ بھائیوں والا تعلق ہے، یعنی جیسے دو بھائی ہوتے ہیں ایسے پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی کے جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو رشتے ہوتے ہیں اس میں محبتیں ہوتی ہے، اور اس پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو رشتوں میں جو ہے اللہ نے پرویا ہے اور جمع کیا ہے، ایمان کی رشتے جو بنائے ہیں، تو اس کو اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر آپس میں جو الفت، جو محبت اور جو ایک مسلمان ہونے کا احساس جو ہے اور دوسرے مسلمان کے بھائی ہونے کا احساس، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ جو محبتیں ڈالی اللہ نے ڈالی، تو اللہ فرماتے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ دنیا بھر کے خزانے کو بھی جو ہے خرچ کر ڈالتے اور یہ محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو یہ نہ پیدا ہوتی۔ یہ جو محبت ہے جو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے یہ میں نے ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اس بھائی چارے اور بھائیوں والے رشتے میں جو بھی چیزیں رکاوٹیں بن سکتی ہے، دشمنیاں پیدا کر سکتی، دوریاں پیدا کر سکتی ہے، دلوں میں جو ہے کدورتیں پیدا کر سکتی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائی، وہ ساری باتیں وہ ہیں جو اس ایمان والے اور محبت والے رشتے میں جو ہے خرابی پیدا کر۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپس میں دشمنیاں مت رکھو، ہے نا۔ جب ایک دوسرے سے دلوں میں دشمنیاں ہوتی ہے تو یہ ایمان والا اور یہ محبت والا رشتہ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا کا حسد والا معاملہ نہ کرو، یعنی جب کسی مسلمان بھائی کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمارا دل خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس پر حسد اور جلن اور جیلسی کی کیفیت ہمارے دل میں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، تحاسد اور تباغض بولتے ہیں آپس میں، اگر آپس میں حسد والا معاملہ پیدا ہوگا تو بھی جو ہے رشتے خراب ہوں گے، اور اس کی وجہ سے کوئی آگے جو ہے جھگڑے ہوں گے، تعلقات خراب ہوں گے، اس کو بھی منع فرمایا۔ آگے ولا تدابر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدابر کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایک سے منہ پھیرے گا تو سامنے والا بھی اس سے بھی منہ پھیرے گا، تو یہ ہدایت ہے کہ ایک دوسرے سے جو ہے منہ مت پھیرو، یعنی ایک دوسرے کو اوائڈ مت کرو، اگنور مت کرو، بلکہ ملو، سلام کرو، بات چیت کرو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جو ہے قطع تعلق کرے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے کہ بغیر کسی دینی سبب کے مسلمانوں کے درمیان بول چال بند ہو، تعلقات خراب ہو، یہ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب انتہائی نامناسب بات ہے کہ جو ہے مسلمان 3 دن سے زیادہ کسی سے رشتوں کو توڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائے تو مدینہ منورہ میں جو حالت تھی وہ قبائل کا نظام تھا پورا، اور پورے نظام میں سب الگ الگ تھے، قبائل میں آپس میں بھی جو ہے بڑی خونریزیاں ہوئی، جھگڑے فساد ہوئے، اور کبھی ایسا ناممکن تھا کہ کوئی قبائل کسی چیز پر جمع ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اگر ان کو
بھائی چارہ اور بھائیوں والے رشتوں میں اگر جمع کر دیا جاوے اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر ان کے اندر رشتے پیدا کر دیے جاوے تو یہ سب سے مضبوط بنیاد ہوگی۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائے تو مکہ کے جو لوگ بھی آئے ان کو جو ہے اللہ کے نبی صاحب نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے ساتھ مواخات یعنی بھائی چارہ کا مطلب ہے کہ ان کا آپسی بھائی والا رشتہ ہے۔ حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک صحابی جو سعد ابن ربیعہ، وہ صحابی جو ہے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ قائم فرمایا، یعنی ان کے بھائی ہیں۔ جب وہ اور حضرت سعد جو ہے مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو بنایا تو حضرت سعد نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وَقَاسِمُ كَمَالِ نِصْفَيْنِ وَأَهْلِ، یعنی میرے پاس جو مال ہے وہ میں تم کو ہم آدھا تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی اپنا خود کا مال جو ان کو آدھا دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صاحب یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بارک اللہ فی اہلک، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں مال بھی دوں گا اور تمہارے شادی کا بھی انتظام کروں گا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا دلونی علی السوق، مجھے تو بازار کا راستہ دکھا۔ یعنی مسلمان جو ہے کسی کے سہارے پر نہیں جیتا ہے، وہ خود آگے محنت کر کے جو ہے آگے بڑھے۔ مثال اسلام میں بنایا تھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ اللہ آپ کے مال اور آپ کے گھر والوں میں برکت دے، آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے جو ہے بازار کا راستہ دکھاؤ، کیونکہ بازار میں جب جائے گا وہ تجارت کرے گا، کام کرے گا تو مال بھی آ جائے گا اور اس کی وجہ سے شادی وغیرہ کا بھی آگے جو انتظام ہو جائے گا۔ جو حدیث جو امام صاحب نے جو فرمایا اس کو پیش کیا کہ یہ جو بھائی چارہ والا جو رشتہ تھا وہ اتنا عظیم رشتہ تھا کہ جو انصاری جو صحابہ نے خالی مہمان والا اکرام نہیں کیا بلکہ اتنا مال اور سب کچھ دینے کے لیے جو ہے تیار تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قبیلوں کو اور ایسے لوگوں کو ایمان پر جمع کر دیا، مسلمانی اسلامی رشتے پر جمع کر دیا جو کسی اور چیز پر جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ ان کے اس زمانے کی جو آپس میں ان کی جنگیں ہوئی 20-20, 30-30 سال 40-40 سال ان کے آپس میں دشمنیاں ہوتی تھی، لڑتے جھگڑتے تھے، ان سب کو جو ہے جمع کر دیا اور ایسا معاشرہ بنایا کہ قیامت تک اس معاشرے اور سوسائٹی کو اللہ نے جو رول ماڈل بنایا دنیا کے لوگوں کے لیے، اور دنیا کے سب سے عظیم انسان نبیوں کے بعد وہ نے صحابہ کی جماعت میں رشتہ ایسا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے رشتے کی مثال جو ہے صحابہ کو جو رشتہ بنایا تھا ایمان والوں کا وہ کہ ایک بدن کی جیسی ہو گئی، یعنی مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے آپسی رشتے اور آپسی تعلقات کی مثال ایسی جیسے انسان کی باڈی، انسان کا بدن، کہ انسان کا بدن جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ہی حصہ شمار ہوتا ہے، اور انسان کو اگر بدن کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بدن کا کوئی دوسرا حصہ غافل نہیں ہوتا، کہ ایسا نہ ہو کہ اگر پاؤں میں تکلیف ہو تو سر کا یہ احساس ہو کہ مجھے کچھ نہیں، بلکہ اگر انسان کی کسی ایک حصے میں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن جو ہے ہل جاتا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کی مثال جو ہے آپس کی تین چیزیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پہلی چیز جو آپس میں رحم کا معاملہ، رحم دلی، یعنی مسلمان کو فائدہ پہنچانا اور اس سے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا۔ اسی طرح تعاطف بولتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی ضرورت پڑے، اس کو تعاون کی ضرورت پڑے اس کی مدد کرنا، اور اسی طرح آپس میں جو ہے محبت، یہ تین چیزیں اس کسی بھی معاشرے کی جو ہے بنیاد ہے۔ اگر یہ تین چیزیں کسی بھی معاشرے میں ہوگی تو معاشرہ جو ہے آپس میں الفت اور محبت، پیار محبت سے رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، یعنی حدیث کا جو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بدن میں مثلا پیر میں تکلیف ہوتی ہے تو ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہاتھ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ ہاتھ سے درد ہوتا ہے تو اس کی جو ہے اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی طرح پوری دنیا کے مسلمان کی مثال جو ہے ایک جسد واحد کی طرح، ایک بدن کی طرح، کہ مسلمان کو دنیا میں کسی کونے میں یا کہیں بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو دوسرا مسلمان بھائی جو ہے اس سے بے چین ہو جاتا ہے، اگر اس سے اس کی مدد کر سکتا ہے تو مدد کرتا ہے، اور آخری درجے میں دعاؤں کا اہتمام تو ضرور کرتا ہے۔
اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان والے ہونے کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کو جو ہے مسلمانوں کو خوشی دینے والی اور آرام پہنچانے والی چیزوں سے خوشی ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی راحت پہنچے، آرام پہنچے، تو ہم کو اگر خوشی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہمارا ایمان صحیح ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ ہمارا حالت تو دوسرا ہے، عام طور پر ابھی جو مسلمانوں کی حالت عمومی یہ ہے کہ ہم تو اگر کسی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہم تو جو خوش ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی مصیبت پہنچی تو اللہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ ایمان کے کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف پہنچانے والی جو سے مسلمان کو تکلیف پہنچے، اور اگر کوئی کسی کے دل میں اس کا ایسا مزاج نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کو خوشی پہنچانے والوں سے چیزوں سے خوشی ہو اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے تکلیف ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہے۔ پھر امام صاحب نے جو ہے یہ جو رشتہ ہے محبت والا، اس کے فائدے بتائے کہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں انسان کو۔ تو ایک بڑا فائدہ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان کی محبت اگر فقط اللہ کے واسطے ہو مسلمانوں کی آپس میں، تو اس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت جو ہے ملتی ہے اور ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو یہ 3 چیزیں مل جائے اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی دنیا کی ساری محبتوں میں سب سے زیادہ محبت مسلمانوں کو، اگر اس کا یہ مزاج ہو کہ اس کو محبت اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ ہے تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو آج کے خطبے سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے تو فقط اس کا محبت جو ہے کسی نفع نقصان کے لیے بلکہ فقط اللہ کے لیے ہو۔ اگر یہ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو اس کو بھی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کا مزاج ایسا بن جاوے کہ اس کو کفر کی طرف، شرک کی طرف جانا ایسے ناپسند ہو جیسے کوئی اس کو آگ میں ڈالے، یعنی جیسے انسان آگ میں کسی کو ڈالنا، آگ میں جل جانا ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی انسان کو کفر کی طرف اور شرک کی طرف جانا جو ہے ناپسند ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوتی ہے تو اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک جو بڑا فائدہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد اس کا نصیب ہوگا وہ یہ ہے کہ اس رشتے کی وجہ سے اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اب یہ سوچیے ابھی جو ہے کتنی سخت گرمی ہے، انسان 10-15 منٹ باہر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور ابھی تو سورج کتنا دور ہے، اس وقت سورج جو ہے سب بہت قریب ہوگا، سارے لوگ پسینے میں شراب ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور ساری دنیا قیامت تک حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان جمع ہو گئے میدان حشر میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی، یعنی میری عظمت کی وجہ سے، میرے نام کی وجہ سے جو آپس میں ملتے تھے، پیار محبت سے رہتے تھے، جن کے رشتے محبت والے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا، اور آج کے جو ہے میرے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ جو ہے وہاں پر نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کیٹیگری جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی قیامت کے لیے، اس میں ایک جو کیٹیگری وہ یہ ہے کہ آپس ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ 2 لوگ جو آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے ملتے ہیں، اور جو ہے الگ ہوتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب انسان کو جو فوائد ہے اور جو اس کے فائدے وہ اس وقت ملیں گے جب انسان جو ہے یہ محبت اللہ کے لیے ہو، دنیا کی کوئی غرض جو ہے انسان کے دل میں نہ ہو۔ انسان کو اسی طرح اسلامی جو رشتہ مضبوط ہو اور مسلمانوں کے آپس تعلقات مضبوط ہوں اور مسلم معاشرہ جو ہے خوشحال رہے اور ان کی ضرورتیں پوری ہو، اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے کئی ہدایات دی ہیں۔ اس میں بڑی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حقوق ایک دوسرے کے مسلمانوں کے آپس سے بتائے، اس میں 5 بڑے حق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان کا جو ایک سلام کا جواب دینا، یہ جو سلام ہم تو ہمارے اندر اس کو بہت عام سمجھتے ہیں اور ایک روٹین میں آ گئے، اس کے معنی نہیں معلوم،
ورنہ سلام وہ ایسی عظیم چیز ہے، اس کے اندر جب مسلمان کسی کو کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سب سے پہلے سامنے والے کی سلامتی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو ہر سال، ہر شر، ہر فتنہ مصیبت سے دعا کرے۔ دوسرے سامنے والے کے لیے اللہ سے رحمتوں کی دعا مانگتا ہے، اللہ پھر اللہ نے آگے دعا کرتے ہیں اللہ تجھے جو دیتا ہے اس میں اللہ برکت بھی دے، اور وہ سامنے والا جواب بھی دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک بڑی عظیم چیز ہے، اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو معاشرے کی بنیاد ڈالی اس میں سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی اس میں کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کا رواج تھا۔ سلام ایک بہت بڑی چیز ہے، جب مسلمان کسی کو سلام کرتا ہے اور یہ سب دعا مانگتا ہے اس کا مطلب اسے دشمنی نہیں کرے گا، حسد نہیں کرے گا، اللہ جو نعمت دے دی ہے اس پر خوش ہوگا۔ اب جس معاشرے میں یہ دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، دلوں کی کیفیت ہوگی ایک دوسرے کی نعمتوں سے خوش ہوتے، حسد نہیں کرتے، دشمنیاں نہیں ہوتی، تعلقات صحیح ہوتے، تو معاشرہ کتنا ترقی کرے گا اور وہ انسان بھی کتنا ترقی کرے گا۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ جب میری پہلی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور پہلی جو باتیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس میں ایک بات ہے افشوا السلام بینکم، کہ اے لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو۔ دوسری چیز جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کہ کسی کوئی مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور عیادت میں علماء یہ کہتے ہیں کہ عیادت میں جو ہے دیکھنے بھی جانا ہے اس کو، اور اگر اس کو کوئی اس کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کا بھی جو ہے انتظام کرنا، یہ بھی عیادت میں بہت سارے علماء نے اس کو شامل کیا۔ اسی طرح تیسرا جو حق ہے وہ ہے کہ چھینکنے کا جواب دینا۔ اسی طرح اگر مسلمان کسی کی دعوت دیتا ہے اور وہ وہاں پر شرعی اعتبار سے کوئی مسائل نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا تو اس کی دعوت کا جواب دینا، اس کی دعوت میں شریک ہونا۔ اگر کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جاوے تو اس کی جنازے میں شریک ہونا، یہ مسلمان کا حق ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ہم لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ اکثر ہم میں سے یہ کام کرتے ہیں، لیکن دو چیزوں میں ہماری خرابیاں ہو، ایک تو یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو فقط اپنے جاننے پہچاننے والے لوگوں تک محدود کر دی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمیں سب کرنے کے بعد ہمارے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ ثواب ملے گا، یہ فائدے ہوں گے اللہ کے یہاں۔ ہمیں دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کا سلام کر اس کا جواب دے رہے، عادت کر رہے تو اللہ ہمیں اس کا جو اللہ نے انعامات رکھے وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور یہ میرے مسلمان بھائی کا حق ہونے کی وجہ سے میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے بیمار کی عیادت کرنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام صاحب نے دو حدیثیں پیش فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے یا کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تو نے بہتر، تو اللہ تجھے خوش رکھے اور تو نے جو راستہ اختیار کیا بہترین راستہ ہے، اور تو نے جنت میں اپنا ایک ٹھکانہ بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی یہ ہے معمولی کام لیکن جنت میں انسان کے جانے کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح ایک اور وہ حدیث جو بتائی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار مسلمان تھا، وہ اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا جو اس کے راستے میں کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہاں جا رہا؟ تو کہا میں فلانے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ تمہارا کوئی غرض ہے، یعنی کوئی دنیاوی کوئی فائدہ ہے یا؟ تو کہا کہ نہیں، فقط میرا امام مسلمان بھائی ہے اور ایمانی بھائی ہے، اس لیے میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی فرشتے نے، یعنی یہ جو عیادت کے لیے جانا، مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جانا اللہ کی محبت کا ایک بڑا سبب ہے۔ اسی طرح ان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی اس میں مسلمانوں کو ان رشتوں کو نبھانے میں اور یہ رشتہ باقی رہے، اس میں ایک بڑی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی، لا یظلم، کہ مسلمان، یعنی یہ تو مثبت باتیں کرنے کے کام تھے، اب نہ کرنے کے کام میں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کسی طرح اپنے مسلمان بھائی پر کسی اعتبار کا ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر ذرا بھی ظلم نہ، بلکہ ظلم خود تو کیا کرنا، اگر کوئی مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیتا۔ لا یسلم جو حدیث میں بتایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان پر کوئی آفت آئی، سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں،
وہ اپنا معاملہ جانے. تو کہا یہ ایمان والے معاشرہ ایسا نہیں ہوتا. ایمان والا معاشرہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح جو ہدایت فرمائی اس میں یہ بھی ہے کہ جو اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری کرے گا. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے، یعنی انسان ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، کسی مسلمان کو یہ ایسا نامناسب اس کو کام کرتے ہوئے جو دوسرے مسلمان کا کام ہے تو اس کو جو ہے اچھالے نہیں. جو آج کل ہوتا ہے کہ ذرا کچھ ہو گیا سوشل میڈیا میں ڈال دے یا اس کو پھیلا دے. مسلمان چاہتا ہے اس کو چھپا دے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے. کتنی بڑی بات. ہر انسان میں کمزوریاں ہیں. اگر ہماری کمزوریاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کیسا حالت ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ تم لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے گا. اسی طرح ایک دعا جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا اور اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ مسلمان کا دل جو ہے آپس میں کینے سے پاک صاف ہوتا ہے. جب وہ مسلمان جو ہے وہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مسلمان جو دوسرے، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے ایک، اور اس کے علاوہ اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہے اللہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ میرے دل میں کسی ایمان والے کے متعلق کینہ نہ پیدا ہو. کتنی بڑی بات ہے. اللہ ہم کو بتا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. قرآن کریم میں سورۃ الحشر میں 3 طرح کے لوگ فرمائے، اللہ نے 3 طرح کے مسلمانوں کا ذکر فرمایا. للفقراء المہاجرین، مہاجرین کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لائے، اور دوسرے انصار کا، مدینہ کے مسلمان کا، اور تیسری جو جماعت کا، تیسرے جو گروپ کا بتایا اس نے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، جو صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں مسلمان ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پہلے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی، جو مسلمان ہمارے ایمان کی حالت میں جو چلے گئے ان کے لیے بھی، جو ان کے لیے مغفرت کی انسان دعاؤں کا اہتمام کرے. اور آگے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، مسلمان دعا کرتے ہیں اللہ میرے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہ پیدا ہو، کیونکہ جب کینہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایمانی رشتے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کے اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمانی رشتے کو جو ہے باقی رکھنے کی اور اس کو ترقی دینے کی اور اس کے جو تقاضے ہیں اس تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ترقیات سے نوازے، اور اللہ جو ہدایات ایمانی رشتوں کو باقی رکھنے کی اور اس کو جو ہے پھلنے پھولنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو کرنے کے کام ہے اللہ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان چیزوں میں جو خرابیات پیدا ہوتی ہے، جن اعمال کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.